الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين وعلى أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات پڑھیں. گزارش ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم ممتاز رضوی صاحب کی روح کو ایصال کریں. فرزگر بحق محمد والے محمد سورہ فاتحہ کا سب مرحوم میں نے بخش دیا. محمد والے محمد کے صدقے میں سے قبول فرما. پروردگار مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. حق محمد والے محمد ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. معزز سامعین کرام، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں، بس 2-4 جملے کہیے یا 2-4 یادیں کہیے، چونکہ ابھی بمشکل تمام کتنے 24-25 گھنٹے جو بھی برداشت کے قابل یہ سانحہ نہیں ہوتا ہے، چونکہ جس کے ساتھ آپ نے تقریباً 30 برس 40 برس 50 برس زندگی گزار لی ہوتی ہے، آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. تو یہ عمل ہوتا ہے، یہ کوشش ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مگر اس کا ساتھ نہ چھوٹے. یہ کوشش ہوتی ہے، اور یہ عمل دوستانہ زندگی میں بھی، چونکہ یہ تعلق اس کا محبت سے ہو جاتا ہے، عشق سے ہو جاتا ہے، لہذا یہ جدائی قابل برداشت نہیں ہوتی ہے ہر صورت. اچھا، جس سے جتنا عشق ہوتا ہے، جتنی محبت ہو جاتی ہے، انسان کی چاہت بھی اتنی ہی بڑھ جاتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مگر اس کا ساتھ نہ چھوٹے، کسی بھی صورت اس کا ساتھ نہ چھوٹے. لیکن آپ کو یقین دلانے کے لیے، اطمینان دلانے کے لیے
ایک دو حدیثیں میں آپ حضرات کے سامنے ضرور عرض کروں گا۔ کسی نے مولا سے فرمایا، مولا یہ بتائیے جب کوئی اپنا انتقال کر جاتا ہے تو لوگ اسے دفنا کیوں دیتے ہیں؟ مولا نے فرمایا، اگر انہیں دفنایا نہ جائے تو تمہارے گھر میں لاشوں کے انبار لگ جائیں۔ کہ مولا یہ بتائیے پھر رویا کیوں جاتا ہے؟ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ روتے کیوں ہیں؟ مولا نے ایک اتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ رونا اس بات کی دلیل ہوتی ہے، بلکہ رونا اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ جو آپ کے درمیان سے چلا گیا آپ اس سے محبت کرتے تھے۔ یعنی جب کوئی اپنوں سے بچھڑ جاتا ہے تو وہیں سے محبت کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ یہ رونا محبت کی دلیل ہے، یہ رونا عشق کی دلیل ہے۔ اگر نہ رویا جائے تو ہماری پہچان نہیں ہوتی ہے، اگر نہ رویا جائے تو ہماری پہچان ہی نہیں ہوتی۔ بھئی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رونا رشتے کو ثابت کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب یہاں ایک جملہ میں سائیڈ میں کہتا چلوں کہ بہت سے لوگوں کو یہ رونا برداشت ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کا آپ کا رونا برداشت نہیں ہوتا ہے تو وہ بھی رونے لگتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ ہے مسئلہ۔ لہذا رونا محبت کی دلیل ہے۔ بگن آیت یہ کہہ رہی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم کیوں رو رہے ہو؟ کیوں رو رہے ہو؟ جبکہ اللہ نے کہا کہ یہ میری بارگاہ سے گیا ہے، پلٹ کے میرے ہی پاس آئے گا۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ضرورت کیا ہے آپ کو رونے کی؟ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہا رویا اس لیے کیونکہ ہمارا رشتہ اس سے جڑ گیا۔ یہ رونا رشتہ اس سے جڑ گیا ہمارا، ایسا کہ ہمیں رونے پر مجبور کرتا ہے۔ بات حساس طریقے سے میں کر رہا ہوں مگر یہ بات ذہنوں میں فیٹ کرنے کے لیے۔ رو رہے ہیں اس لیے تاکہ رشتے کی شناخت ہو، پہچان ہو ہماری کہ ہمارا اس سے رشتہ کیا تھا۔ بس اسی رشتے کو ثابت کرنے کے لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے جب تک جیے تب تک روئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ ہے مسئلہ۔ یہ یقین ہے کہ ہم بھائی کہہ کر پکارتے تھے، کوئی چچا کہہ کر پکارتا تھا، کوئی پھپھا کہہ کر پکارتا تھا، یہ سب یقین ہے۔ اور میں مرحوم کو اہل بیت سے محبت کے لیے میں ایک جملہ کہہ دوں تو یہ کافی ہوگا اگر آپ متوجہ ہوں کہ ان کا نام حسین تھا، ممتاز حسین۔ عشق کا عالم دیکھیے کہ بیٹے کا نام حسن رکھ دیا۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد والے محمد۔ یہ ہے عشق، یہ ہے محبت۔ یقین ہی نہیں آپ کو؟ روئے جا رہے ہیں کیوں؟ ہمارا چچا چلا گیا، جبکہ اس نے کہہ دیا تم جسے اپنا سمجھتے ہو وہ تمہارا نہیں ہے۔ پھر بھی اس بے پرواہ کو ہم جیسے لاپرواہ کی کتنی پرواہ ہے۔ ایک صلوات تو پڑھیں محمد والے محمد۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ آپ کا تھا ہی نہیں، آپ کا تھا ہی نہیں۔ اب سمجھو محبت کسے کہتے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے آپ کا ساتھ تھا، آپ کو برداشت نہیں کہ وہ ہم سے جدا ہو جائے،
تو جس معبود حقیقی کی بارگاہ میں ہمیشہ رہنا ہے، یہ کس بات کا رونا ہے؟ کیا سوچنا ہے؟ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن فقط اگر یہ عشق نہ ہوتا، یہ محبت نہ ہوتی تو کوئی ایک آنسو نہ بہاتا۔ تھوڑا سا اس کا ویلوم سلو کر دیں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ عشق ہے جو ہمیں رلاتا ہے، لیکن یقین کے لیے، اطمینان کے لیے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مرحوم نے ایک بیٹا چھوڑا ہے، 2 3 4 بیٹیاں ہیں، الحمدللہ ایک کامیاب زندگی گزاری انہیں نے۔ میرے لیے بھی یہ مسئلہ آسان نہیں ہے یہاں بیٹھ کر بیان کرنا، کیونکہ میرا بھی ایک رشتہ ان سے تھا، یقین نہیں ہوتا۔ بس میں یوں بتا دوں کہ انسان کی زندگی کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک شخص ہے، مثال میں دے دوں کہ جیسے وہ رات میں سوتا ہے تو خواب دیکھتا ہے کہ ایک شیر ہے، پوری زندگی کا نچوڑ میں اس واقعے سے، ایک شیر ہے جو مسلسل اسے دوڑے چلا جا رہا ہے، انسان بھاگتا چلا جا رہا ہے، کچھ دور جا کے ایک درخت ملتا ہے، اس درخت پہ چڑھ جاتا ہے، پلٹ کے دیکھتا ہے تو نیچے ایک کھائی ہے جہاں گھنگھور اندھیرا ہے۔ پھر جب اس سے دل میں تھوڑا سا اور وسوسہ ہوا، محسوس یہ ہوتا ہے کہ کوئی شے ہے جو اس درخت کو آہستہ آہستہ کاٹ رہی ہے۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے بس اتنا کافی ہے۔ اچانک جب محسوس ہی کرتا ہے کہ کوئی شے ہے جو آہستہ آہستہ درخت کو کاٹ رہی ہے، تو سوچتا ہے کہ میں وہاں سے گر جاؤں گا اور کھائی میں چلا جاؤں گا۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے، کسی دانا سے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے، کہ یہی تو زندگی ہے، جس سے تو بھاگ رہا تھا وہ موت تھی، اور جو تیری زندگی کو آہستہ آہستہ کم کر رہا تھا وہ تیری عمر تھی، اور جس کھائی کو تو دیکھ رہا تھا بس وہی تیری قبر تھی۔ اتنی سی زندگی ہے، سمجھنا اگر چاہے انسان تو ایک پل میں سمجھ سکتا ہے، لیکن اگر نہ سمجھنے کی کوشش کرے تو زندگی بھر نہ سمجھ رہے گا۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام نے اپنے علم کے ذریعے سے ہمیں یوں آشنا کروایا کہ دنیا جسے موت سمجھ کے موت کہتی ہے، ہم اس موت کو موت سمجھتے۔ لفظوں پہ آپ غور کیجئے گا، دیکھیے اصل میں یہ آپ جو سوچ رہے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے بھائی کو، ہمارے چچا کو، ہمارے رشتہ دار کو موت آئی۔ موت ان کے لیے ہے جن کو موت آتی ہے۔ توجہ سے سنیے گا، موت ان کے لیے جنہیں موت آتی ہے، اما ہمارے لیے کب موت ہے؟ ہمارے لیے تو یہ موت کا فرشتہ بن جاتی ہے۔ اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو سرکار یہ نہ فرماتے کہ جنت سے گلاب لے کر آتا ہے۔ اور اگر آپ لکھنؤ کی کسی شاعر کا شعر ہے اسے بھی سماعت کر لیں کہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے، وہ تو مرتا ہی نہیں، موت ہی مر جاتی ہے۔ اگر قرآن کی آیت پڑھیں آپ، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جو سچے ہوتے ہیں وہ موت سے گھبراتے نہیں ہیں، موت کی تمنا کرتے ہیں۔ تو جو موت کی تمنا کرتے ہو وہ گھبراتے نہیں، لیکن موت سے وہی نہیں گھبرائے گا
تمنا کے ساتھ ساتھ جن کے ساتھ زاد راہ موجود ہو وہ نہیں گھبراتا ہے۔ مثلا مجھے مجلس پڑھنا آتی ہے، آپ رات کے 12 بجے کہیں کہ مولانا آپ کو مجلس پڑھنی ہے، میں فوراً تیار ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے مجلس پڑھنا آتی ہے، میرے پاس لباس، ردا، عمامہ سب کچھ موجود ہے۔ لیکن ایک ایسے شخص جس کے پاس لباس نہ ہو، اسے مجلس پڑھنا نہ آتی ہو، آپ کہیں مجلس پڑھیں گے، آپ کہیں نہیں ہمیں تو مجلس پڑھنا آتی نہیں، نہ ہمارے پاس لباس ہے، نہ عمامہ ہے، نہ قبا ہے، نہ ردا ہے، ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یہی سے سمجھ جائیے کہ موت جس کے پاس زاد راہ موجود ہے وہ موت کو دعوت دیتا ہے، موت سے گھبراتا نہیں ہے، وہ تو تیار بیٹھا رہتا ہے، چلیے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ لیکن جس کے پاس زاد راہ نہیں موجود ہے، ابھی یہ نہیں کیا، ابھی یہ نہیں کیا، ابھی یہ عمل نہیں انجام دیا، ابھی حج نہیں کیا، ابھی زیارت نہیں کیا، ابھی بھائی کو منایا نہیں، ابھی فلاں ناراض ہے، وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ ابھی موت نہ آئے، ابھی موت نہ آئے۔ لیکن جو یقین کی منزل میں ہوتے ہیں، ملک الموت دروازے پر کھڑا ملتا ہے، اجازت ہو تو اندر آ جاؤں، آواز آتی نہیں میرا بابا آرام کر رہا ہے۔ یقین کی منزل یہ ہوتی ہے کہ ملک الموت بھی وہاں اذن مانگتا ہے۔ جو لوگ اس منصب پر فائز ہوتے ہیں، جو صادقین میں سے ہوتے ہیں، وہ موت کی تمنا کرتے ہیں، موت سے گھبراتے نہیں ہیں وہ لوگ۔ میں ایک تعزیتی مجلس پڑھا رہا ہوں، مجلس تو کل ہوگی، میرا ایک رشتہ تھا، سمجھیے اس کے لیے میں اپنے بھائی حسن کو، اپنے بھائی منیر صاحب کو، شبو صاحب میرے چچا، ان کے لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں تاکہ انہیں تسلی و تشفی ہو جائے۔ چونکہ رسول اسلام کے مطابق، حدیث کے مطابق، عمل کے مطابق، قول کے مطابق، جب بھی کسی کے ہاں کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی دنیا سے چلا جائے، تو اس کے یہاں جانا باعث ثواب ہے، اس کو تسلی دینا باعث ثواب ہے۔ خود یہ عمل ہمارے سرکار نے کیا، کسی صحابی کا انتقال ہوتا ہے، آ کے لوگوں سے کہتے ہیں، محلے والوں سے، پڑوسیوں سے کہ فلاں کے گھر جاؤ، اگر رونے والا نہیں ہو اس گھر میں تو کہتے جا کے اس گھر میں رو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ تو الحمدللہ ہم لوگ جو کرتے ہیں یہ عمل اور قول پیغمبر ہے، یہ ہمارا عمل نہیں ہے، یہ عمل پیغمبر ہے۔ اور اس یقین کے ساتھ فرمایا کسی نے، یا رسول اللہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے، جیسے ایک ریشم کا کپڑا گلاب کے درخت پر آپ ڈال کر کھینچ لیں، تار تار ہو جاتا ہے۔ چاہنے والے تھے بے قرار کیوں نہ ہوتے، اے میرے سرکار پھر آپ سے محبت کا فائدہ کیا ہوا؟ کہ نہیں، جب میرے چاہنے والوں کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے تو جنت سے گلاب لے کر آتا ہے، دہن پر رکھ دیتا ہے، میرا چاہنے والا اس پھول کی خوشبو میں اتنا کھو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ روح کب نکل گئی۔ مثال یہ دی جاتی ہے کہ جس طرح پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے، اسی طرح عاشق رسول کے جسم سے روح نکل جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ ہے مسئلہ۔ موت سے اس لیے بھی نہیں گھبرانا چاہیے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا رشتہ دار تھا، لیکن اللہ یہ بتانا چاہتا ہے تم فقط اتنی محبت کرتے ہو، اس پہ اتراتے ہو، تھوڑی سی محبت میں
اور کبھی کبھی تو بے پرواہی ہو جاتے ہو، لیکن تم اس سے میری محبت کا اندازہ کرو کہ تم لاپرواہ ہو جاتے ہو۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں مگر تمہاری پرواہ رہتی ہے۔ تم مجھے بھول جاتے ہو، یعنی تم بندہ ہونا بھول جاتے ہو، مگر میں اللہ ہونا نہیں بھولتا۔ تم مجھ سے محبت کرنا بھول جاتے ہو، مگر میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اتنی محبت کہ گئے بھی میری بارگاہ سے، آؤ گے بھی میری ہی بارگاہ میں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، آؤ گے بھی میری بارگاہ۔ آپ نے دیکھا جب آتا ہے انسان دنیا میں، ایک صدا اٹھتی ہے، بھئی اللہ نے دیا، بیٹا دیا یا بیٹی دیا، اور جب جاتا ہے، آپ نے کبھی کسی سے سنا کہ اللہ میاں نے چھین لیا؟ نہیں سنا نا آپ نے۔ اس کی رحمانیت کا، اس کی رحیمیت کا میں کیا تذکرہ کروں؟ جب عطا کرتا ہے تو اس کا نام ہوتا ہے، لیکن جب جاتا ہے تو وہ بدنام نہیں ہوتا ہے۔ مطلب وہی تو اللہ ہے جس کے دامن عدالت پر ایک دھبا نہیں آتا ہے۔ سب کی سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے آئے اور اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ایسا کام ہی نہیں کروں گا کہ تم مجھے بدنام کرو کہ اللہ نے لے لیا۔ کوئی جاتا ہے دنیا سے، آپ نے سنا ہے فلاں بیماری ہو گئی تھی، اٹیک پڑ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ کو کوئی قصوروار نہیں ٹھہراتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اپنے بندے اتنی محبت جو کرتا ہے، تو معلوم یہ ہوا وہی جو تو وہ عاشق ہے جو عشق میں بدنام نہیں ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، بدنام نہیں ہوتا۔ بس دوستو، مجھے بہت زیادہ کچھ عرض نہیں کرنا ہے، چونکہ یہ اس مجلس کا انعقاد اس لیے بھی کیا گیا تاکہ گھر میں بیٹیاں، بھتیجیاں، بہنیں، زوجہ، وہ سب آل محمد کے تذکرے کو سن لیں۔ دور ہے مسجد، خواتین وہاں جا نہیں سکتی، یہ عمل آپ نے دیکھا؟ یہ وہی عمل ہے کہ مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی۔ مولا نے کہا میرے لال حسن لوگوں سے منع کر دو کہ میرے ساتھ صحن خانہ میں نہ آئے، چونکہ مجھے یقین ہے کہ جب میری بیٹیاں میرا کھلا ہوا سر دیکھیں گی تو برداشت نہ کر۔ اللہ ہر شیعہ حیدر کرار کو اس درس کو اپنانے کی توفیق دے، چونکہ موت حق ہے، اور ہمارے یقین کی منزل یہ ہے کہ ہمارے عقیدے میں جو بھی حق ہوتا ہے وہ علی کے ساتھ ہوتا ہے، علی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں مکمل بات کر دوں کہ موت سے ہم اس لیے بھی نہیں گھبراتے ہیں کیونکہ موت کو حق کہا گیا ہے۔ ابھی کل سنا ہوگا آپ نے، الموت حق، اور حدیث سرکار کی ہے الحق مع علی وعلی مع الحق۔ تو ہمیں موت نہیں آتی ہے، ہم حق کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ دوستو بس بات کو مکمل میں نے کر دیا، لہذا ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نقل مکانی جب کرتے ہیں ہم، ذرا سی تکلیف تو ہوتی ہے،
لکھنؤ کا رہنے والا اگر اسے دلی شفٹ ہونا پڑے تو لکھنؤ کی یادیں رہتی ہیں. وہی حال ہے ہمارا. جب وہاں سے نقل مکانی کی دنیا میں آئے تو بھی تکلیف ہوئی روئے, اور جب یہاں سے نقل مکانی کرتے ہیں تو بھی روتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم عادی ہو جاتے ہیں, عادی ہو جاتے ہیں دنیا کے, اس لیے روتے ہیں. لیکن جو لوگ دنیا کے عادی نہیں بنتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی آپ دفن کر کے آئے ہیں. آپ نے کبھی سوچا کہ جسے ہم نے دفن کر دیا وہ کیسا ہے؟ سوال ہے. کبھی محسوس کیا آپ نے تنہائی میں, سناٹے میں, مٹی کے نیچے کبھی آپ نے محسوس کیا کچھ کا عالم کیا ہوگا, کس طرح سے وہ ہوگا؟ ذری سی گرمی لگی, ذری سی سردی لگی, کتنے انتظامات ہونے لگتے ہیں. مگر آپ اپنے سوچا؟ کیوں نہیں سوچا؟ اس کی وجہ ہی ہے دوستو کہ ہم اپنے اقربا کو قبر کے حوالے نہیں کرتے ہیں بلکہ علی کے حوالے کر کے آتے ہیں. تراب سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ابو تراب کا ماننے والا ہے, اور یقین جانیے کہ ایسے عالم میں یاد رکھنے والی ہے یہ باتیں دوستو, صرف کان سے سننے والی نہیں ہے. یہ حق ہے, حق ہے. اور موت تو ایسی حقیقت ہے کہ اللہ کا تو انکار کر دیتا ہے بندہ, مگر موت کا انکار کوئی نہیں کرتا. اٹل حقیقت ہے, کسی کو بھی مانتا ہو, مگر جب موت کی بات آتی ہے تو موت پہ سب کا متفق علیہ فیصلہ ہو جاتا ہے, چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق ہو اس کا. مگر مجھے یہ باتیں نہیں کرنی ہے. یقین اس لیے آ جاتا ہے کہ وعدہ ہے علی ابن ابی طالب کا, وہ علی قبر کے تاریکی کو دور کرنے کے لیے خود عزادار کے قریب آ جاتا ہے. وہ آپ کی پہچان عزادار سے ہوتی ہے. ایسے عالم میں جب فرشتہ سوال کرتا ہے من ربک, تیرا رب کون ہے؟ من دینک, تیرا دین کون؟ من نبیک, تیرا نبی کون ہے؟ یہ تو ہماری آوازیں ہیں, لیکن جب فرشتے کی آواز قبر میں گونجتی ہے تو عالم کیا ہوتا ہوگا. ایسے عالم میں تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک آواز بلند ہوتی ہے, اے فرشتے آہستہ سوال کر, کہ تجھے نہیں پتا کہ یہ سینے پہ داغ ماتم لے کر آیا؟ تجھے خبر نہیں کہ میرے بیٹے کا عزادار آیا ہے؟ اس کی ماں میرے لال کی فرش عزا بچھاتی تھی, تجھے خبر بھی ہے؟ یہ اس گھر سے آیا ہے جس گھر سے مجھے پرسا دینا چاہتا. ایسے عالم میں فرشتے کا لہجہ نرم پڑ جاتا. بس عزیزو, یہی بات میں ایک دو جملے کہنا چاہوں گا کہ جس بیوی کو یہ گوارا نہیں کہ اس کے عزاداروں سے فرشتہ بھی بلند آواز میں باتیں کرے, کس طرح کے چاہنے والے تھے, اجر رسالت ادا کر رہے تھے کہ اسی بیوی کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کر چلے.
مجھے زیادہ مصائب نہیں پڑھنے، بس اشارہ کرنا ہے عزیزو۔ وہی بی بی ہے، دروازے پر ملک الموت کھڑا ہے، بار بار اذن مانگ رہا ہے، بابا آرام کر رہا ہے۔ اچانک آنکھوں سے آنسو رخسار پر پڑے، آنکھ کھولی، بیٹی کیا بات ہے بابا، کوئی ہے؟ بابا کوئی ہے جو بار بار دق الباب کر رہا ہے؟ اور میں آپ کو صاف بتا دوں دوستو، یہ بات یقین سے کہ کبھی بھی ذاکر آپ کو نہیں رلاتا ہے، احساس رلاتا ہے، تصور رلاتا ہے۔ بعض چیزیں، بعض مصائب ہم کچھ حد تک نہیں سمجھ پاتے، لیکن جب اسٹیج پہ ہو جاتے ہیں، اس منزل پہ جاتے ہیں تو وہاں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک بیٹی ایک باپ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ جب آپ صاحب بیٹی ہو جاتے ہیں، اس بات کا اندازہ تب ہوتا ہے۔ بیٹی اسے اجازت دے دے، ورنہ قیامت تک وہ دق الباب کرتا رہے گا، یہ تیرے در کا شرف ہے، بغیر اجازت وہ اندر نہیں آئے گا۔ بس یہی بات تو ہمیں رونے پر مجبور کیے دیتی ہے کہ ملک الموت کی اوقات نہیں، ہمت نہیں کہ بغیر اذن کے داخل خانہ ہو جائے، مگر ایک آواز بلند ہوتی ہے، علی کو اس گھر سے باہر نکالو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ شہزادی فرماتی ہے، تم اس گھر کو آگ لگاؤ جس گھر میں رسول کے نواسے رہتے۔ زمانے نے کروٹ بدلی، بہت سے نام بتائے نہیں جاتے، لیے نہیں جاتے۔ میرے مطابق دوستو یہ نام زمانے کو بتانا چاہیے۔ یہ لوگوں نے جو ناموں کو چھپائے ہیں، اس کی وجہ سے بہت سے خلفشار وجود آتے ہیں، لیکن بس اسے اخلاق سمجھیے یا اتفاق سمجھیے یا اتحاد سمجھیے، وہ آپ کی سمجھ ہے۔ آپ نے کبھی محسوس کیا اگر کہ محلے میں یا مان لیے 2 گھر شیعہ رہتے ہیں، 2 سے 3 گھر 4 گھر جتنے بھی رہتے ہوں، خدا نہ خواستہ اگر کسی بیٹی پر کوئی تکلیف پڑ جائے تو محلے والے یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ شیعہ ہیں، آپ سنی ہیں، آپ ہندو ہیں، نہیں، بے ساختہ اپنے گھروں سے نکل کے آئے، یہی پوچھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یہ معلوم ہے نا کہ اس گھر کی بیٹی ہے، اس گھر کی بیٹی ہے، ان کے باپ کی ایک عزت ہے، اور آ کے یہی تو پوچھیں گے نا کہ بیٹی تجھے کیا ہوا، بیٹی تجھے کیا پریشانی ہے۔ یہی تو میں بھی کہنا چاہتا ہوں دوستو، کتنے کم ظرف تھے وہ لوگ کہ بی بی سیدہ روتی رہی، کوئی دلاسا دینے نہیں آہا، یہ ضرور کہا گیا علی فاطمہ سے کہہ دو رونے کا ایک وقت بنا۔ مجھے مصائب پڑھنا تھا رسول کے، علی کے، مگر میں مصائب پڑھ رہا ہوں بی بی سیدہ کے، اس لیے کہ ان مصائب میں علی کا بھی تذکرہ ہے، علی کی بھی محبت ہے، رسول کی بھی محبت ہے۔ ایک ایسی زندگی مرحوم گزار کر گئے، جتنی تعریف کی جائے اتنی کم۔ تقریباً 6 برس انہوں نے تکلیف اٹھائی۔ میں بھی ملاقات کے لیے ان سے اکثر آیا کرتا تھا، ادھر کچھ وقت سے میں نہیں آ سکا، بس یہی صدمہ مجھے کھایا جا رہا ہے کہ میں ان سے ملاقات نہ کر سکا، لیکن یقین اس بات کا ہے ارباب عزا کہ وہ اپنے مولا کے قرب و جوار میں جس سے بھی پوچھے گا
یہی کہتا ہوا آ رہا ہے کہ 6 سال چل نہیں سکے، انہیں چلایا جاتا تھا، چل بھی نہیں سکتے تھے، انہیں لے جایا جاتا تھا۔ میرا بھائی یہاں پہ حسن بھی ہے اور دیگر اعزا و اقربا بھی۔ اس غم کو دور کیسے کیا جائے تو میں ان کے سامنے حسنین کی ماں کا تذکرہ کرنے لگا ہوں کہ ایک مجلس میں مولانا مصائب پڑھ چکے، مجلس تمام ہو گئی، ابھی میری بہنوں کو، میری پھوپھی کو، میرے بھائی کو ابھی سکون مل جائے گا، میں یقین سے کہہ رہا ہوں۔ مجلس تمام ہو گئی، لوگ جانے لگے، تبرک تقسیم ہو گیا۔ مولانا نے دیکھا کہ تنہائی میں ایک شخص ہے جو مسلسل ڈھاڑے مار کر روئے جا رہا ہے۔ مولانا نے محسوس کیا زاروں قطار رو رہا ہے، قریب گئے، اسے گلے سے لگا کے پوچھا، بھائی یہ بتا مجلس میں وہ کون سا جملہ تجھے اتنا رلا رہا ہے؟ مرحوم حلیل تھے نا، میں بتاؤں آپ کو علالت کسے کہتے ہیں؟ گلے لگ کے وہ مولانا سے کہتا، مولانا ابھی آپ نے جملہ پڑھا، مگر پہلے یہ سن لیجئے کہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں۔ جب کسی کی ایک ہڈی ٹوٹ جاتی ہے نا، اسے چلا پھرا نہیں جاتا، اسے اٹھا کے لے کے چلا۔ ہاں، مرحوم کی یہ کیفیت تھی، میں نے دیکھی ہے، میں نے دیکھی ہے، لیکن ادادار کے آگے کے جملے سنیے گا کہ مولانا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، اگر ایک ہڈی کسی کی ٹوٹ جائے تو اس سے چلا پھرا نہیں جاتا ہے۔ میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں، اس سے چلا پھرا نہیں جاتا ہے۔ تعجب ہے رسول کی اکلوتی بیٹی سانسیں کیسے لیا کرتی تھی۔ مولانا مجھے تعجب ہے کہ شہزادی سانس کیسے لیا کرتی تھی، اس لیے کہ شہزادی کی 4 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہار باب ازا، آپ کو سکون آنے لگا نا؟ ہاں، یہی تو وہ غم ہے جس سے ہمیں سکون ملتا ہے۔ قسم خدا کی اگر ہم اہل بیت کو نہ روئے تو اپنوں کو یاد کرتے کرتے مر جائے۔ اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اور روئیے اس لیے کیونکہ رونا عبادت، اور میں اپنی ماں بہنوں سے اس لیے بھی کہنا چاہتا ہوں نا کہ انہیں رونا چاہیے، جی بھر کے رونا چاہیے، اور اس لیے بھی رونا کیونکہ حسین کے چاہنے والوں کو، حسین کی بہنوں کو رونے بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ ماحول ہے، ہندوستان ہے، لیکن آپ جب چاہتے ہیں اپنوں کو یاد کر کے رو لیتے ہیں۔ کہنے کو ہماری حکومت ہندو ہے، مگر اس کے جذبے کو میں سلام کرنا چاہتا ہوں۔ کم از کم اپنوں کا ماتم تو کرتے ہیں اس ملک میں، ہم اپنوں کو روتے تو ہیں اس ملک میں، لیکن فاطمہ کو مدینے میں رونے نہیں دیا گیا۔ ہر بابی ایسا 2 مرتبہ لوگوں نے شکایت کی، علی فاطمہ سے کہو ایک وقت بنا لے، بس ارباب اعظم مجھے اس حسین کا بھی تذکرہ کرنا ہے، اس یتیمہ کا بھی تذکرہ کرنا ہے۔
رسول کی اکلوتی بیٹی کے لیے بھی شکایت کی گئی، حسین کی یتیمہ کے لیے بھی شکایت کی گئی، وہ بھی اپنے بابا کو یاد کر کے رویا کرتی تھی، وہ بھی اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی، مگر نہ اسے سکون سے رونے دیا گیا، نہ ان بیویوں کو سکون سے سونے دیا گیا۔ ایک بیوی شام کے زندان میں ہے، ایک بیوی آج بھی چٹیل میدان میں ہے۔ جس کے گھرانے کا سایہ پوری کائنات پر، آج اس گھرانے کی بیوی بے سایہ ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس آخری جملہ اور رحمت تمام ارباب عزا، رونے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، جب چاہو جتنا چاہو، بس تصور کرو کربلا والوں کا، روتے چلے جاؤ، اور بس تصور کرو اور روتے چلے جاؤ ارباب عزا۔ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ شہزادی کی وصیتیں تھیں، مرحوم یہیں پہ بیٹھ کے فضائل اور مصائب سنتے تھے، مجلس کے بعد گلے سے لگاتے تھے، مولانا آپ نے مجلس پڑھی، دل خوش ہو گیا، تذکرہ کیا اہل بیت کا، دل خوش ہو گیا، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں تذکرہ کروں، اس لیے کہ میں آپ کے ایک اور واقعہ سناتا ہوں شہزادی کا۔ مولا کائنات شہزادی کو قبر حضور پر پہنچا کے گھر تشریف لے آئے، کچھ دیر گزر جاتی ہے، مولا قبر حضور پہ تشریف لے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، جتنا جی چاہے اس جملے کے بعد روئیے گا ارباب عزا، اور شرما کے کبھی نہ روئیے گا، بالکل نہیں، کوئی شرم نہیں، ہم اپنوں کو کھوتے ہیں تو نہیں شرماتے، جہاں موقع ملتا ہے وہاں روتے ہیں، لیکن فاطمہ سے زیادہ ہمارا کوئی اپنا نہیں ہے۔ ہم نے تو حد یہ ہے کہ اللہ کو بھی پایا ہے تو فاطمہ کے تذکرے سے پایا ہے، ہم نے اپنے رشتوں کو پہچانا ہے تو فاطمہ کے ذریعے سے پہچانا ہے۔ ہاں ارباب عزا، مولا کائنات پہنچے، کیا دیکھا کہ شہزادی کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہے، تڑپ کے کہتے ہیں فاطمہ کیا وجہ ہے آپ اتنا رو رہی ہیں؟ بہت آہستہ سے میں کہوں گا، آپ جیسے چاہے روئے ارباب عزا۔ فاطمہ کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہی ہو، اتنا کیوں رو رہی ہو، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ شہزادی تڑپ کے کہتے علی آپ نے دیکھا نہیں، یہ میرے بابا کی امت ہے، جس درخت کے نیچے میں بیٹھ کے رویا کرتی تھی، انہوں نے آج اس درخت کو بھی کاٹ دیا۔ میں کہوں گا اے شہزادی، ہم دعا گو ہے کہ آپ کا روزہ تعمیر ہو جائے، آج بھی شہزادی کا روزہ بے سایہ ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسلیما۔ پروردگارا ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما، بحق محمد وآل محمد، جو بھی بیمار انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ پروردگارا بحق محمد وآل محمد مرحوم کے درجات کو بلند فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، بحق محمد وآل محمد ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد ان کے بچوں کو، ان کی بیٹیوں کو صبر عطا فرما، بحق محمد وآل محمد پروردگارہ ان کے عزیز و اقربا کو صبر عطا فرما، بحق محمد وآل محمد پروردگارہ ہم دعا گو ہیں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار، ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما،
بحق محمد وآل محمد یہاں جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں پرسے کے لیے آئے ہیں، پروردگارہ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے ان کی اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ اس عزا خانے سے کوئی خالی ہاتھ پلٹنے نہ پائے، سب کے مراد کو پورا فرما۔ بحق محمد وآل محمد ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرما، خصوصاً ہمارے مراجع کرام کو طول عمر عطا فرما۔ بحق محمد وآل محمد پروردگارہ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں کچھ لوگ ہمارے دیش کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پروردگارہ ان کے مقصد میں ناکام کر دے۔ بحق محمد وآل محمد پروردگارہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ بحق محمد وآل محمد پروردگارہ دعاؤں میں دعائے خاصی ہمارے نوجوان بچوں اور بیٹوں کو پروردگارہ زیادہ سے زیادہ علم دین اور علم دنیا حاصل کرنے کی توفیق عطا، ہمیں صوم و صلاۃ کا پابند کر دے۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد ہماری بیٹیوں اور بہنوں کو شہزادی اور زینب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان سب کے پردوں کی حفاظت فرما۔ بحق محمد وآل محمد پروردگارہ دعاؤں میں دعائے خاصی ہے، حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آبان و انصار میں شمار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش حکمت و سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کو ایصال کر۔